اب میجر گوتم بھی میرے خیال میں قریب قریب آتے ہیں، لیکن دونوں کی مضحکہ خیز باتیں ہمارے دل کو بڑا ہی لبھاتی ہیں. تو ان کو جواب دینے کے لیے اور بڑی ہی معصومیت سے جواب دینے کے لیے ہمارے پاس ایک ایسی شخصیت ہیں جو جب ٹیلی ویژن اسکرین پر آتی ہیں تو ہمیں لگتا ہے بس اب تگڑا وار ہونے والا ہے. السلام علیکم، وسیم بدامی ہمارے ساتھ موجود ہیں. وعلیکم السلام صدرہ، کیسی ہیں؟ کیا کہیں گے؟ ویسے تو آپ نے جس طرح اس محاذ کو سنبھالا اور ہم نے کچھ کلپس بھی ابھی آپ کی دیکھی، کیسا محسوس کر رہے ہیں آج کے دن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بہت شکریہ اس ایونٹ میں انوائٹ کرنے کا، اور اس سے زیادہ اچھا ایونٹ کیا ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ اچھا موقع کیا ہو سکتا ہے. ہم نے اس سے پہلے ہماری تاریخ اچھی باتوں سے بھری پڑی ہے، لیکن یہ جو ہم نے اپنی زندگیوں میں دیکھا، آئی تھنک ہم سب بہت لکی ہیں کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں یہ سب ہوتا ہوا دیکھا. بہت کم وقت میں بہت زیادہ کچھ ایکسپوز ہوا. انورٹڈ کاماز میں دنیا کی سب سے بڑی معیشت، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت، دنیا کا سب سے آزاد میڈیا، یہ سارے کا سارا بیانیہ اور رافیل اور ظرف سب کچھ ایک ساتھ گرا ہے الحمدللہ. اسی لیے ہم اتنا بہت عاجزی کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتے ہوئے، لیکن بہت فخر سے ہم نے کہا کہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ بے شمار جہاز گرا ہے. چھ تو کم سے کم. وسیم کیا کہیں گے؟ ایک اور بات، جیسے ہم نے کہا کہ ریالٹیز ہیو شفٹڈ، آج ہم بات کرتے ہیں کہ وی آر دا نیٹ اسٹیبلٹی پرووائڈر، جس پہ اگین ایک دفعہ دشمن نے بڑے غرور کے ساتھ کہا کہ وی آر ناٹ بروکرز. یعنی بڑا عجیب سا لفظ تھا جو لگ نہیں رہا تھا کہ کسی سفارتکار یا کسی سینئر اسٹیٹمنٹ کے منہ سے نکل رہا ہے. اس پہ آپ کا رد عمل؟ اب الحمدللہ یعنی اب اتنی ساری چیزیں ہیں کہ جو اگر ہم اپنی بات نہ کریں، دنیا جو کہہ رہی ہے خالی اس کو بھی ان کے جواب کے طور پہ پیش کریں. ہم کچھ کہیں گے تو کہیں گے پاکستان نے تو یہی کہنا ہے، اور سامنے سے ہم سینیٹی کی کوئی ایکسپیکٹیشن کر نہیں سکتے. آپ سوچیے ایک ملک کا وزیر اعظم ہے وہ اس طرح کا بیان دے رہا ہے کہ پاکستان کے نوجوانوں روٹی کھاؤ ورنہ گولی تو ہے ہی. ایک ملک کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے رافیل ہوتے تو کیا بات ہوتی، تو رافیل ہوتے تو یہ بات ہوئی ہے. سو الحمدللہ وہ کہتے رہے کہ ہم بروکرز نہیں ہیں اور یہ فلاں 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 بنی وہ اس طرح. آپ سوچیں ملک کا وزیر اعظم ایسی باتیں کر رہا ہے جو کہ ہم محفل میں ریپیٹ بھی نہیں کر سکتے، لیکن دنیا یہ کہہ رہی ہے. اس وقت دنیا جس اہم ترین مرحلے پہ کھڑی ہے، فریقین پاکستان یعنی ایران اور امریکہ ایک ہی ملک کا نام لیتے ہیں کہ انہیں کسی بھی اور ملک سے زیادہ ایک ہی ملک پر اعتماد ہے. دنیا اسے پاکستان کہتی ہے. الحمدللہ. بہت بہت شکریہ وسیم ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے. اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ چاہے میڈیا کی بات ہو، اکنامک فرنٹیئرز ہوں، تو کھیل کے میدان میں ہم کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں دا لیونگ لیجنڈ ہمسیلف، 555 میچز کا ریکارڈ انڈیفیٹڈ، اینڈ دیٹ از دا ٹرو آنر فار پاکستان. بہت بہت شکریہ. اسکواش کی دنیا کے بیتاج بادشاہ جہانگیر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی سب سے پہلے تو مجھے بڑا فخر ہے آج اس دن میں اس فنکشن میں شامل ہونے کا، اور سب سے بڑا یہی کہہ سکتا ہوں کہ ایک پراؤڈ مومنٹ تھا. اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کو ریوائیو کرنی ہوتی ہے. ہماری ویسے ہسٹری تو بہت اچھی بولتی ہے اور بہت لوگوں نے دیکھا ہوا بھی ہے، مگر بعض لوگ اس کو بھول جاتے ہیں کہ وہ کس لیول کے ہیں. اور آئی تھنک یہ ریوائیو کرنا بہت ضروری تھا. جو بہت سے لوگ اس کو کمزور سمجھ رہے تھے، جو بہت سے لوگ اس کو انڈر اسٹیمیٹ سمجھ رہے تھے، آئی تھنک یہ دنیا نے دیکھا اور یہ کر کے جب دکھایا ایکشن کے ذریعے، تو آئی تھنک اس سے زیادہ منہ توڑ جواب ہو نہیں سکتا. اور یہ میں ہمیشہ بلیو کرتا ہوں کہ جو چیز ہم کھیل کے میدان میں پرفارم کر کے حاصل کرتے ہیں وہ بولنے سے نہیں ہوتا. اور ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے، ہم بڑے آج بھی دیکھیں دنیا میں جو مشروعیت ہے وہ یہ ہے کہ ایک پیسفل کنٹری ہے، ہم ہمیشہ پیس کو لے کے چلتے ہیں، مگر کوئی اگر اس کو میلی آنکھ سے دیکھتا ہے تو اس کو اس طرح جواب بھی دیتے ہیں. اس کا جواب بھی دینا ہمیں آتا ہے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. اچھا جی، جہاں دشمن کو بہت سارے دکھ تھے، ان کے رافیل گرے، ان کے تہذیب کا اور بڑی ہزیمت کا سامنا ان کی میڈیا کو کرنا پڑا، ایک اور دکھ بھی تھا، ایک اور دھاک جو پاکستان کی کہانیوں اور پاکستان کے ڈراموں نے ان پر بٹھائی ہے. انفارچونیٹلی اس کو بین کرنا پڑا، کیونکہ اپنے لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جنگ ونگ تو ٹھیک ہے، ہمیں اگلے ڈرامے کی قسط دیکھنی ہے. تو یہ جو کہانیاں دنیا تک پہنچائی ہیں اس کے لیے سلطانہ آپا ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلطانہ آپا بہت بہت شکریہ پاکستان کی کہانیاں دوسروں تک پہنچانے کے لیے. آج کا یہ موقع کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ مارکہ حق پہ بھی کوئی فلم بنے گی، کوئی ڈرامہ بنے گا؟ کیونکہ اس میدان میں مجھے لگتا ہے کہ دشمن ذرا تیزی دکھاتا ہے. چلیں پھر بتا دوں، میں کر رہی ہوں اس پہ نور الہدا کے ساتھ. میں کل رات ہی بیٹھی تھی اسی پہ. ہم اس پہ تو تالیاں ہونی چاہیے کیونکہ آپ کو پتہ جب میں کرتی ہوں تو پھر کوئی ایشو ایسا اٹھاتی ہوں کہ اور میں سمجھتی ہوں اس سے زیادہ خوبصورت، اس سے زیادہ ہمیں سر بلند کرنے کا موقع اس سے پہلے کبھی نہیں ملا. میں امریکہ میں تھی،
उस वक्त तो नहीं, जब अभी तो जो पाकिस्तानी थे वो कह रहे थे आपा इतना मज़ा आता है जब हम बाहर निकलते हैं, वो लोग कहते हैं क्या तुम्हारा मुल्क है, कि इस तरह। और फिर अमन के लिए भी चुना गया, तो हमें वो जैसे बात की वतअज़्ज़ मन तशा वतज़िल्लु मन तशा, अल्लाह भी हम पर इनायत कर रहा है और हमारे लोग पाक फ़ौज के साथ भी खड़े हैं। और यही होता है जब आपकी यूनिटी होती है सब तरफ, तो फिर ये होता है। तो बहरहाल बहुत अच्छा लगा कि मुझसे जब बायर्स कॉन्फ्रेंसेस में जाती थी तो लोग पूछते थे कि पाकिस्तान कहाँ है। अब सबको पता है पाकिस्तान कहाँ है, वो क्या चाहता है, अमन चाहता है, दोस्ती चाहता है और सबकी इज़्ज़त चाहता है और बात करना भी चाहता है, और जो हमसे लड़ता है उसका मुंह तोड़ जवाब देना भी चाहता है। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया सुल्ताना आपा, आपका साया हम पे सलामत रहे। और इस तरह जो हमारे बुज़ुर्गों ने सारे अदवार देखे हैं और मुश्किल दौर भी देखे हैं, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये रोशन ताबनाक दौर भी देख रहे हैं। नाज़ आफरीन साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। यकीनन प्रिंट मीडिया का एक बड़ा नाम, इसके अलावा टेलीविज़न न्यूज़ की बात अगर की जाए, ऑफ कोर्स इट मस्ट हैव बिन वेरी वेरी क्योटिक इनसाइड द न्यूज़ रूम्स। नाज, कैसा महसूस कर रही हैं आज के मौके पे, क्योंकि अब ऐसा लगता है द लिविंग हिस्ट्री, द एक्सपीरियंसेस हैज़ टू कम थ्रू द सेलुलाइट, इट हैज़ टू बी आर्काइव्ड ऑन ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स एट्सेट्रा। What's your take on the day today? So I think it's wonderful that the Sindh government has organized this event to give us all this opportunity to take part in the collective sort of pride and all the very highly charged emotions we're feeling. I'd like to thank them for that. You're right, Sidra, it's been a whirlwind. I think it's been hard to keep track of minute-to-minute developments. But it has been amazing. Like I think the Chief Minister Sahab said, we are a nation that desires peace, and I think that we should keep stressing that. We want peace on all our borders, with all our neighbors. But if we are challenged, it's wonderful to see that we are able to defend ourselves. So I think credit goes to the leadership, credit goes to our armed forces that were able to keep us safe, the people of Pakistan safe, and to deter further kind of attacks on Pakistan. So yes, an exciting time for newsrooms, which I shouldn't be saying, but for once I think we all feel very proud of the outcomes, and I think the fallout has also been managed very well for the people of Pakistan, so really praise all around. Chaotic, and at the same time it had to be a test for responsible journalism. There was a lot of fake news circulating, and one had to make sure that the right narrative, the right news is put out. Ladies and gentlemen, of course my own mentor, somebody I really look up to, we have with us Senator Sherry Rahman Sahiba, who has been in the forefront and bringing the narrative to Pakistan, also has served as a former Federal Minister for Information. बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपकी मौजूदगी का. How do you recall this momentous occasion and the journey towards it? Thank you, Sidra. I think with luminaries such as Chairman Bilawal heading the charge, there is little to say, but I think we all know that Pakistan crossed a milestone that in May, and that milestone deserves to be celebrated, which you are doing. So I'm very grateful for that. But I also think it's time for us to understand that we need to go forward without looking back at difficult times, and going forward involves taking everyone together. So today's ceremony reflects that. Everybody from all walks of life is here, and I'm happy to see that they're all celebrating the function, the event, and what marks the event. It's a signature victory for Pakistan as a gateway now for winning wars, but also managing peace. I think that's a completely singular achievement that no other country right now has achieved. So thank you very much. Alhamdulillah. Thank you so much for putting it out there, ladies and gentlemen. Pakistan being on the right side of history. And before I go up, because our musicians are almost ready, ek shakhs jisko mujhe laga ke she has always been Pakistan's sweetheart. Our mornings and our days have begun with her high energy, high voltage shows. लेकिन खास तौर पे मार्का हक के दौरान मैंने इनको एक अलग रूप में देखा, एक मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी के तौर पे देखा, और कई दफ़ा अनब्राइडल्ड अनफिल्टर्ड गुस्सा मैंने इनका देखा, which became the headlines as well. हमारे साथ नादिया मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम नादिया, क्या कहेंगी आज के मौके पर?
ہاں میں جتنی جذباتی ان دنوں میں ہوئی ہوں نا سدرا کبھی نہیں ہوئی. ہم سب نے ایکسپیرینس کیا عکاسی کی. نیور فیلٹ. میرے ابا ہمیشہ کہتے تھے بیٹا جنگ ہوگی, مانتے نہیں تھے. ہم بڑے پیر اور یہ امن وغیرہ پہ چل رہے تھے, لیکن جنگ ہوئی. ہی واز سو رائٹ. اینڈ وین اٹ ہیپن, کیا ہے جب ان کے میڈیا دیکھتے تھے اتنا ہیٹریڈ, اتنا ہیٹریڈ, اتنی نفرت. پھر اس کے بعد میں نے بھی کچھ کہا اور وہ دنیا میں 60 ملین لوگوں نے دیکھا. میں کہا کچھ ایسا سناؤں جو ان کو تکلیف ہو. لیکن الحمدللہ آپ کے ذہن میں کون تھا؟ آپ ارنب سے بات کر رہی تھی؟ ڈائریکٹ آپ مودی صاحب سے بات. تو میں نے کہا میں رات کو سوئی نہیں, جب میں سن رہی تھی نا سارا, بہت سخت غصہ تھا. تو میں نے کہا کچھ ایسا بولوں جو ان کی زبان سمجھ آئے, اور میرا وہ ہے نہیں ویسے نیچر, لیکن میں بولی اور وہ کچھ ملین نہیں 60 ملین لوگوں نے انڈیا میں دیکھا اور بڑی آگ لگی ان کو. بٹ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, وی آر سو پراؤڈ آنیسٹلی. ایک تو the only Islamic country with a nuclear power and the best military in the world. MashaAllah. So proud to be a Pakistani. Alhamdulillah. Thank you so much, Nadia ji. And I'm being told this is all the time we have with our guests as we are moving towards inviting a performer who again is high energy. ایک دفعہ پھر پاکستان کی افواج کو جس انداز میں وہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں, یہ ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے. اور میرے خیال میں ہمیشہ ہی